یہ بات بتائی گئی تھی کہ قرآن کریم بھی ایک قانون ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کسی کے مرنے کے بعد پڑھنے کے لیے، کوئی دکان کھل جائے تو اس میں برکت لانے کے لیے۔ اللہ کی نظر میں قرآن کریم اس لیے نہیں ہے۔ یہ تو بہت چھوٹے سے کام ہیں، ان کے لیے تو بہت عظیم کتاب کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کوئی بھی آدمی سمجھ سکتا ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ تو قرآن کریم دراصل ایک قانون کی کتاب ہے، لا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان ایک کامیاب زندگی کیسے گزار سکتا ہے اس کے لیے قانون کے طور پر قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے یہ بات بتائی تھی کہ دیکھیے، اسلام کی نظر میں کوئی آدمی برادری اور دولت کی بنیاد پر کسی سے اعلیٰ نہیں ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے ان دا نیم آف ریلیجن، ان دا نیم آف کاسٹ، ان دا نیم آف کلچر، ان دا نیم آف لینگویج، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ سب انسان برابر ہے اللہ کی نظر میں۔ اگر کوئی آدمی کسی بھی بنیاد پر اپنے آپ کو کسی سے اعلیٰ سمجھتا ہے تو وہ اسلام کے بیسک اسٹرکچر کے خلاف ہے، اور یہ اسلام نے بہت بنیادی نظریہ دیا ہے۔ میں نے ایک واقعے کے ذریعے سے بھی اس کو بتایا تھا کہ ایک گروپ آیا تھا رؤساء قریش کا کہ ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، آپ ایک VIP مجلس ہمارے لیے قائم کریے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، قانون اتار دیا اور کہا کہ اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک علاقے کا ذمہ دار، گورنر، رئیس بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ دھوکے سے اس کی چادر، احرام جو ہوتا ہے، وہ ایک غلام کے پیر کے نیچے آ گیا، اس کو تیش آیا اور اس نے اس کو مارا وہیں حرم کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں مقدمہ پہنچا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ظلمن تو نے مارا ہے، تو نے ظلم کیا ہے، تو اب یہ شخص تجھ سے اپنا بدلہ لے گا، اس کو اختیار ہے، چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو بدلہ لے گا۔ اس نے کہا کہ میں امیر ہوں، گورنر ہوں، اور یہ غلام آدمی ہے، آپ کے قانون کے مطابق یہ مجھ سے بدلہ لے گا۔ عمر فاروق نے کہا غلام اور امیر تم اپنے گھر میں ہوں گے، اللہ کی عدالت میں تمام انسان برابر ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ایک بلا سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے جو مارا تھا قیامت میں اس کا بھی بدلہ لیا گیا۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر لا سرمن، ایسا لگتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ آخری خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 23 سالہ تعلیمات کو ریپیٹ کیا مختصراً۔ وہ 23 سالہ جو تعلیمات نبوی تھی ان کو اجمالاً دوبارہ بیان کیا ہے حجۃ الوداع کے موقع۔ اب اسی میں ایک بات اور بڑی عجیب و غریب آپ نے بیان فرمائی اور کہا کہ اے لوگوں، عورتوں کو عزت دو، تمہارے درمیان میں جو عورتیں ہیں ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھو۔ اسلام کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے عورتوں کے حقوق کو لے کر کے، چاہے وہ حجاب کو لے کر کے ہو یا عورتوں کی تعلیم کو لے کر کے ہو
یا عورتوں کے متعلق اسلام نے جو مسائل بیان کیے ہیں ان کو لے کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو ایک پنجرے کے اندر بند کر دیتا ہے۔ آپ اسلام سے پہلے کی جو ڈیموکریسی ہے، چاہے وہ گریک ڈیموکریسی ہو، رومن امپائر ہو، آپ ان کو پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مہیلا سشکتی کرن کی بات کر رہے ہیں، اور دنیا میں پہلے ایسے شخص ہیں، پہلے ایسے نبی ہیں جنہوں نے عورتوں کو وراثت میں مرکزی حق دیا ہے۔ آپ دنیا کی تمام سوسائٹیوں کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، آپ کو ہر سوسائٹی میں عورت آخری پائیدان پر کھڑی ہوئی ملے گی۔ اسلام کہتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی عورتوں کو حصہ دو۔ اگر باپ مرتا ہے تو باپ کے مرنے کے بعد اس کی وراثت اس کے بیٹوں میں ہی تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ شریعت نے اس کی حدود متعین کی ہیں کہ بیٹے کو باپ کا اتنا مال ملے گا اور بیٹیوں کو بھی باپ کی وراثت میں مالکانہ حق ہوگا، اور کتنا ہوگا اس کو بھی مینشن کیا۔ قرآن کی آیات میں نصوص کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ نہیں کہا جائے گا بھائیوں کی طرف سے کہ میاں تمہاری شادی ہم نے کرا دی، باپ کی وراثت میں جو کچھ تھا وہ تمہاری شادی میں خرچ ہو گیا۔ اسلام کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ظالم کہلائے گا، اللہ تعالیٰ روز محشر میں اس سے سوال کرے گا۔ کیا کہا گیا حجۃ الوداع میں؟ کتنی عجیب بات کہی گئی۔ آپ دنیا میں حضور کی آمد سے پہلے کے جتنی ڈیموکریسی ہے، جتنی حکومتیں ہیں، سب کو پڑھ لو، کہیں بھی آپ کو عورتوں کو مالکانہ حق کہیں نہیں ملے گا۔ حتیٰ کہ حضور کے وفات کے بعد تقریباً 100، 200، 300 سال تک آپ کامن لا کو پڑھو، انگلش لا کے پرنسپل کو پڑھو، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت کی شادی ہونے کے بعد اس کی پرسنالٹی اور مرد کی پرسنالٹی آپس میں مرج کر جاتی ہے، مل جاتی ہے، اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی ہے۔ جب اس کی شادی کسی مرد کے ساتھ ہو گئی تو اس کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس مرد کے ساتھ مرج ہو جاتی ہیں، اب اس کو کوئی بنیادی طور پر حق نہیں ملے گا۔ لیکن اسلام اس بنیادی نظریے کے خلاف ہے، اور اسلام دنیا کا پہلا ریلیجن ہے۔ آپ بتائیے لوگوں کو جس نے عورتوں کو مالکانہ حق دیا ہے، رائٹ ٹو ایبسولوٹ آنرشپ اگر کسی نے دی ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ کہ یہ کیا تماشا ہے کہ شادی کے بعد مرد اور عورت دونوں مل گئے، لہذا مرد عورت کے نام جتنی جائیداد ہے ان سب کا مالک مرد ہو جائے گا؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ اسلام تو اس کو نہیں مانتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آزاد باپ کی اولاد ہے، اس کی ماں نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے، اگر اس کے نام پر یا اس کی ملکیت میں کوئی چیز ہے تو دنیا کی کوئی طاقت شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو اس کو اس کے مالکانہ حق سے دستبردار نہیں کر سکتی۔ اور اس کو ایک بنیادی نظریے کے طور پر اسلام نے پیش کیا۔ عربوں کے اندر کیا رواج تھا، اور دیکھو اسلام نے عورتوں کو کیسے عزت دی۔ پہلے وراثت میں حق دیا، پھر کہا کہ نہیں پراپرٹی میں بھی ان کو رائٹ ٹو پراپرٹی ہوگا، ویمن کو بھی، اور اس کے بعد 1400 سال پہلے کا جو کلچر تھا، جو نظریہ تھا، جو تھوٹ تھے عورتوں کو لے کر کے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عبادت کے اندر تبدیل فرما دیا۔ اسلام آیا، اس وقت بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا،
صرف اسلام آیا اس وقت تاریخ بیان کی گئی ایسا نہیں ہے. آپ 1400 سال پہلے کی جتنی ہسٹری ہے، جن لوگوں نے تاریخ لکھی ہے، جو آتھر ہیں، آپ ان کی کتابوں کو پڑھو تو آپ کو ملے گا کہ عورت کو نفرت کا، دشمنی کا، ناکامی کا، محرومی کا سمبل بنا دیا تھا سماج کے اندر. پہلے تو ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ آدمی اپنے حمل کو اپنی بیوی کے پیٹ میں ہی ظاہر کر دے، ٹیسٹ کرا کر کے کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. وہ تو ٹیسٹ نہیں تھا اس وقت، اتنی ہائی فائی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو اس وقت اولاد کے پیدا ہونے کے بعد اگر بیٹی ہوتی تھی تو باپ اور محلے کے کچھ لوگ جاتے تھے اور اس بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا. یہ ایک عام کلچر تھا. آج جو لوگ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں ان کو سناؤ اسلام کے اس نظریے. اب قرآن بھی اترا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہ کس بنیاد پر تم نے اس معصوم جان کو قتل کیا ہے. تم عورتوں کی، بچیوں کی پیدائش پر اپنے چہرے کو بنا لیتے ہو، تم نے انہیں محرومی کا سبب سمجھ رکھا ہے. اب دیکھو اسلام آنے کے بعد لوگوں کے نظریات کو کس طریقے سے بدلتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، جو شخص بھی 3 بچیوں کی عزت کے ساتھ میں، عافیت کے ساتھ میں پرورش کر لے اور ان کو ان کے گھر تک پہنچا دے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے شخص پر جہنم کو حرام کر دے گا اور جنت کو لازم کر دے گا. اس کو فضیلت پر مت لو، آپ یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی فضیلت بیان کر رہا ہوں. اس کو کمپیئر کرو اس سوسائٹی سے، اس آئیڈیالوجی سے، اس ماحول سے، اس کا مقابلہ کرو. یہ فضیلت کی بحث نہیں ہے. ہم نے تو مذہب کو فضیلت کا نام دے دیا. لوگ قصے سناتے رہتے ہیں بڑے لمبے چوڑے، اور لوگ سنتے رہتے ہیں سبحان اللہ کر کے دامن جھاڑ کے چلے جاتے ہیں. اسلام کے فضیلت، یہ قرآن میں جو قصے ہیں وہ کوئی کہانیوں کے طور پر تھوڑی بیان کیے گئے، نصیحت کے طور پر بیان کیے گئے. تو دیکھو وہ چیز، وہ بیٹی جس کو نفرت کا سمبل بنا دیا تھا سماج نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیٹی کو رحمت اور جنت کا معیار بنا دیا. کیا اس سے بڑا مہیلا سشکتی کرن ہو سکتا؟ صاف کہا گیا. پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول اگر 3 بیٹی نہ ہو 2 ہو، کہا اگر 2 بھی ہیں اور جو میں نے کہا ہے وہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے گا کہ جنت لازم کر دے گا. اب وہ بیٹی تھوڑا بڑی ہوئی. دیکھو اب کیا ہے کہ باپ کا شوق پڑ گیا کہ بابا اس کی پرورش صحیح سے کر لو، یہ تو جنت میں پہنچانے والی. اب وہ بیٹی تھوڑی بڑی ہوئی تو کسی کی بیوی بنی. اسلام پھر آیا اور کہا شوہر سے کہ سنو، یہ تمہاری غلام نہیں ہے، تمہاری نوکر نہیں ہے، تمہاری چپراسی نہیں ہے، بلکہ یہ آزاد ماں باپ کی بیٹی ہے. اس کے حقوق تمہارے اوپر لازم ہے. اس کے ساتھ احسان کرو گے اللہ ڈبل اجر و ثواب عطا کرے گا. دوسرے کے ساتھ احسان کرو گے سنگل اجر و ثواب عطا کرے گا. وہاں بھی سماج میں اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی. اب تیسرا مرحلہ پہنچو. اب یہی عورت جو کل پیدا ہوئی ہے، آج کسی کی بیوی بنی ہے، کل یہ کسی کی ماں بنتی ہے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سنو جوانوں، بوڑھوں، بچوں، سنو، تم دنیا میں جنت کو تلاش کرتے ہو، چھوڑو، اللہ نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا.
یہ بتاؤ ایک عورت کو عظمت نہیں دی گئی؟ کہا ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، تحت اقدام، احادیث کے الفاظ، یہ نہیں کہا ماں کے سر کے اوپر جنت ہے۔ بھائی پیر کا جو نچلا حصہ ہے وہ تو کوئی بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن کیا میسج دیا کہ دیکھو جنت بھی اگر ملے گی تو اس ماں کی دعاؤں کے نتیجے میں ملے گی، ایسے جنت نہیں ملنے والی ہے۔ اور پھر قرآن اترا، اللہ نے آیتیں اتاری اور فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ جہاں پر قرآن میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی بات کرتا ہے، اسی کے ساتھ ملا کر کے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بھی بات کرتا ہے۔ اور یہی نہیں رکتا بلکہ کہتا ہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو اے جوان اپنی ماں کو اف تک مت کہنا۔ اف تک کیا مطلب ہے؟ یعنی سمجھانے کے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اف کہنے کی اجازت ہے، یعنی سمجھانے کے لیے، مجھے اور آپ کو تعلیمات دینے کے لیے کسی لفظ کا تو انتخاب کیا جائے گا نا، کیسے سمجھایا جائے گا۔ اور پھر کہا گیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ماں کو جھڑکنا مت، اپنی آواز کو اس کی آواز سے اوپر مت کرنا، اپنے سینے کو اس کے سامنے چوڑا مت کرنا۔ اور اگلی آیت میں تو اللہ نے کمال ہی کر دیا، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جب جایا کرو ماں باپ کے سامنے تو اپنے مونوں کو جھکا لیا کرو، ان کے اکرام میں، ان کی عظمت میں، ان کے تقدس میں، ان کے احترام میں جب ان کے سامنے جایا کرو تو ذرا جھک کر کے کھڑے ہوا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا، تو بڑھاپے میں ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ۔ جب بچپن میں ماں بیٹے کی نیند سوتی ہے، اسی کی نیند جاگتی ہے، اپنی ضروریات کو فنا کر کے اولاد کی خواہشات کو پورا کرتی ہے، اللہ نے دعا میں بھی اسی چیز کو شامل کیا ہے، قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ایسا ہی رحم کر ان پر جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ اب بتاؤ اس سے بڑا مہیلا سشکتی کرن اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے سماج کے اندر، آج سے 1400 سال پہلے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج لوگ زبان کھولتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ریلیجن کے بارے میں، اس لیے ہم ان کو نہیں بتا سکتے۔ حجاب کو لے کر کے بحث چلتی ہے۔ کیرلا ہائی کورٹ کا آمنہ بنت بشیر ورسس CBSE کا ایک کیس لاس میں 2016 میں کیرلا ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے کہ حجاب اسلام کی ایسنشیل پریکٹس ہے، حجاب اسلام کا بنیادی جز ہے، آپ اس کو الگ کیسے کر سکتے ہو؟ عورتوں کے حقوق کی جہاں بات آئے، آپ یورپ میں چلے جاؤ، امریکہ میں سب سے زیادہ قبول کیا جانے والا مذہب اسلام ہے، جرمنی میں سب سے زیادہ قبول کیا جانے والا مذہب اسلام ہے، UK میں سب سے زیادہ قبول کیے جانے والا مذہب اسلام ہے۔ جو ممالک اسلام کی جڑ کاٹنے میں 1000 سال سے کوششیں کر رہے ہیں، انہی ممالک کے اندر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے ہر آدمی کو اللہ نے ایک عزت دی ہے، غلام کو بھی عزت دی ہے، مزدور کو بھی عزت دی ہے، عورت کو بھی عزت دی ہے، بچی کو بھی عزت دی ہے، جوان کو بھی عزت دی ہے۔
بوڑھوں کو بھی عزت دی ہے۔ اس لیے اسلام کو کرٹیسائز جب کیا جائے کسی بھی مسئلے کو لے کر تو پہلا کام مسلمانوں کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کو پڑھیں کہ آخر میں اصل میں ایکچوئل میں ہمارے دین کے اندر کیا چیزیں بیان کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا